اگر جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے درس سنے ہیں نا تو انہوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی انگارہ زبان پہ رکھو چھانا پڑتا ہے، درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. کوئی پاگل بھی جو ہے نا انگارہ اٹھا کے زبان پہ نہیں رکھے گا، کیونکہ فوری نتیجہ نکلے گا جلن کی صورت میں. جھوٹ بولنے سے بھی ویسے ہی زبان جلتی، پھر کوئی بولتا نہیں بولتا ہے. تو جھوٹ بولنے سے چونکہ زبان نہیں جلتی تو استغنا، جب وہ دیکھتا ہے اللہ بے نیاز ہے، کچھ بھی پکڑتا نہیں ہے، کچھ نہیں کہتا، اللہ کا حکم ٹوٹنے پر کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹتا، کوئی آسمان نہیں گرتا، تو آدمی کہتا ہے کر دو، کیا ہے یہ، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے انسان سرکش ہو جاتا ہے. یہ ہماری عام زندگی میں بھی ہے. دیکھیں نا، ہمارے یہاں جو ہے نا کیمرے ابھی کم لگے ہوئے ہیں، جہاں نہیں لگے ہوتے وہاں ہماری مرضی کی سپیڈ ہوتی ہے، جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں ذرا اس حساب کی سپیڈ رکھ لیتے ہیں. اور لائنوں کی تو خیریت ہے نا، پاکستان میں ابھی لائنوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیرون ملک آپ کو پتہ ہے یہ 80 کلومیٹر والی لائن ہے، یہ 100 والی ہے، یہ 120 والی ہے. تمام چیزوں کی آدمی پابندی کر رہا ہوتا ہے یا نہیں کر رہا تھا؟ کیوں؟ استغنا نہیں ہے. کیمرہ لگا ہوا ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر بندہ جو ہے نا متقی پرہیزگار ہے، لائن نہیں تبدیل کرے گا غلط طریقے سے. یہی پرہیزگاری ہے نا، پرہیز کر رہا ہے. کس کو؟ قانون توڑنے سے پرہیز کر رہا ہے. کیوں؟ کیمرہ دیکھ رہا ہے. تو اگر کیمرہ نہیں دیکھ رہا، جہاں نہیں دیکھ رہا تو وہاں جو انسان جو کر رہا ہوتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے. یہ دنیا میں جو مہذب ممالک بھی شمار ہوتے ہیں، وہاں اگر پولیس نہ ہو، وہاں اگر لائٹ چلی جائے، رات کو اندھیرا چھا جائے، پھر آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہوتا ہے. کیوں؟ استغنا ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا نا کہ کس نے کیا حرکت کی ہے، تو کیے جاؤ. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اصل میں انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جہاں وہ دیکھتا ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی وہاں وہ سرکش ہو جاتا ہے. یہ اس کی فطرت ہے. فطرت نہیں کہنا چاہیے، یہ اس کی سرشت ہے، اس کی جبلت ہے، یہی اس کی جو ہے نا انسٹنکٹیو بیہیویئر اس کا یہی ہے. اب اس شے کو سیدھا کیا کرے گا؟ مطلب یہ اس کے اوپر کیمرہ کون سا لگنا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف مراجعت کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، پلٹ کے جانا ہے. رجوع کا لفظ پتہ ہے نا، ایک ہمیں وہ طلاق والے مسئلے میں تو بہت اچھی طرح پتہ ہے نا، عدت کے دوران رجوع کر سکتے ہیں، یعنی واپس پلٹ کے آ سکتے ہیں. آپ نے طلاق آزاد کر دی، ایک طلاق دے کے وہ وہاں تک آزادی دے دی، پھر پلٹ کے اس کے پاس چلے گئے تو یہ رجوع ہو گیا. تو ان الی ربک الرجعی، تمہیں رجوع کرنی ہے اپنے رب کی طرف. ابھی تم باغی ہو کے نکل گئے ادھر، یہ یقین کر لو کہ لوٹ کے اپنے رب کے پاس آنا ہے. تو بس یہ کانسیپٹ جب تمہارا کلیئر ہوگا نا، یقین کی کیفیت والا، باقی سارے کام خود بخود سیدھے ہو جائیں. کوئی اور مرشد چاہیے ہی نہیں، اے مرشد کافی ہے گا. اب اگلی بات سنیں، اس مرشد کے بغیر، یہ جو آخرت والا مرشد ہے نا، اس کے بغیر کوئی مرشد آپ کو نہیں سیدھا کر سکتا. اور اگر کرے گا تو کچھ وقت کے، جب تک وہ دیکھ رہا ہے تو بس آپ نیک ہیں، جب اس کی آنکھ ہو جل تو پہاڑ ہو جل. مرشد تو ہر وقت حاضر ناظر تو نہیں ہوتا نا، تو لوگ مرشد کو بھی، آپ کو پتہ ہی ہے آج کل مرشد کے ساتھ بندے کیا کرتے ہیں. تو کوئی مرشد نہیں چلتا، سب بکواس ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو صرف نبی کے ساتھ لوگ منافقتیں کر جاتے ہیں، کرتے یا نہیں کرتے. یہ صرف آخرت کا یقین ہے جو بندے کو سیدھا رکھ سکتا ہے. اور اس مرشد کے بغیر، اب اگلی بات یہ بھی سمجھ لیں، قرآن بھی اثر نہیں کرتا. مرد نادام پہ کلام نرم و نازک بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. مرد نادام پہ کلام نرم و نازک بے اثر، قرآن بھی بے اثر. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے حضور سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا ہے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے ان کے درمیان ایک حجاب طاری کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا. حجابا مستورا، حجاب ہے، مستور ہے، ستر ہوتا ہے نا، ستر چھپا، مستور جس کو چھپا دیا گیا، تو وہ ایک چھپا ہوا حجاب طاری کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ
ان کے دلوں کے اوپر ہم ایسا پردہ طاری کر دیتے ہیں وہ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے. وفی آذانہم وقرا، کانوں میں ثقل ہوتا ہے، یعنی کانوں کے ثقل کا مطلب ہے آواز انہیں آتی ہے سمجھ نہیں آتی. مخارج کا پتہ لگتا ہے یہ آئین نکالا ہے، صحیح نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، سا نکالنا ہے کہ سنگ نکالنا ہے، یہ سمجھ آتا ہے. لیکن یہ کہ وہ حلق سے نیچے اترے، یہ اللہ کے نبی کا کہنا ہے نا کہ وہ پڑھیں گے بڑی خوش اعلانی کے ساتھ، لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیوں نہیں اترے گا؟ دنیا دار ہے.